آئین کسی بھی ریاست کا بنیادی ڈھانچہ اور ضابطہ حیات ہوتا ہے۔ آئین اصولی طور پر ریاست کے باشندوں کے مثالی تصورات کی عکاسی بھی کرتا ہے اور بطور ضابطہ حیات کے یہ ریاست کو پابند کرتا ہے کہ وہ شہریوں کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنائے اور اپنی جائز حدود میں رہے، اور ساتھ ہی آئین شہریوں کو بھی پابند کرتا ہے کہ وہ اپنے دیگر ساتھی شہریوں کے حقوق اور ریاست کی سالمیت کا احترام کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ عدلیہ کی یہ آئینی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آئین کی حفاظت کرے اور شہریوں کے مابین اور شہریوں اور ریاستی اداروں کے مابین اختلافات کو قانون کی روشنی میں حل کرے۔ آئین پاکستان 12 حصوں پر مشتمل ہے، جس میں شہریوں کے بنیادی حقوق، وفاق اور صوبوں کے کام کرنے کا دائرہ کار، عدلیہ کا اختیار سماعت، افواج پاکستان کے کارہائے منصبی، اسلامی احکامات اور دیگر ملازمتی معاملات سے متعلق رہنمائی موجود ہے۔ ان بنیادی حقوق میں قانون کے تحت زندگی جینے اور گزارنے کی آزادی، غیر قانونی گرفتاری اور نظر بندی سے تحفظ، عدلیہ کے سامنے منصفانہ سماعت کا حق، غلامی اور جبری مشقت کی ممانعت، مؤثر باماضی سزا اور دوہری سزا سے تحفظ، حرمت انسان اور گھر کی چار دیواری کے تقدس کا تحفظ، تشدد سے تحفظ، نقل و حرکت کی آزادی، انجمن سازی اور اجتماع کی آزادی، تجارت، کاروبار یا پیشے کی آزادی، تقریر اور اظہار رائے کی آئین میں عائد پابندیوں کے تحت آزادی، عوامی اہمیت کی حامل معلومات تک رسائی کا حق، مذہب پر عمل، اس کی پیروی اور تبلیغ کرنے کی آزادی، تعلیمی اداروں میں طلباء کو اپنے مذہب کے علاوہ دوسرے مذاہب کی تعلیمات میں جبری شرکت پر سے تحفظ، جائیداد کی خرید و فروخت کا حق، 5 سے 16 سال کی عمر کے ہر بچے کے لیے مفت تعلیم کی یقینی فراہمی، ملازمتوں میں امتیاز کے خلاف تحفظ، زبان اور ثقافت کا تحفظ، اور قانون کی نظر میں تمام شہریوں کے حقوق برابر ہونے کا تصور شامل ہے۔ ان سب حقوق کی ضمانت اور فراہمی ہی ریاست کے وجود کو جواز فراہم کرتے ہیں، یعنی کہ مختصراً بنیادی حقوق ریاست اور شہریوں کے درمیان ایک معاہدہ ہیں۔ مزید برآں عدالت عالیہ خود اپنے طور پر یا کسی کی درخواست پر ہر وہ قوانین کالعدم قرار دے سکتی ہے جو بنیادی حقوق سے متصادم ہوں۔